آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازماً ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، گارنٹیڈ۔ آپ کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات سمجھ لو بس۔ آپ اللہ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں اور آپ، ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں، ہماری عقل بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے، لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے، نہیں کرو۔ اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے، بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیوں مارا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ۔ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے، فل پکچر میں دیکھا جائے، تو کیا یہ ظلم ہوا ہے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے؟ یقیناً فیور کیا گیا۔ کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ کیا یہ پروسیس پینفل تھا؟ جی بالکل پینفل تھا۔ کیا بچہ اذیت سے گزرا؟ جی بالکل گزرا۔ لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا؟ 100% فائدے کا تھا۔ سو ریممبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پین لیس ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیں، ہر خیر پین لیس نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے، آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ وہ سبق نہ سیکھتے۔ ہماری لائف میں ایک پرابلم کیا آتی ہے نا، یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مصیبت جو بھی ہے ہماری اکثر و بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس ٹائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی جو بندہ بھی مصیبت میں ہوتا ہے نا، اس کو اس ٹائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹنل ویژن ہو جاتا ہے، وہ نا ہر طرف سے بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلوشن ہے، آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ، اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے۔ سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہر مصیبت سے باہر راستہ ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات حق اور سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے ارد گرد سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتا ہے۔ اچھا، یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزرے ہیں، اس پرابلم سے آپ کیا لیسن سیکھیں گے وہ اللہ کو پتا ہے۔ سو ڈونٹ جج دا وزڈم آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم السلفيين الصوفيين۔ آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازماً ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، گارنٹیڈ۔ آپ کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات سمجھ لو بس۔ آپ اللہ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں اور آپ، ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں، ہماری عقل بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے، لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے، نہیں کرو۔ اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے، بچے کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیوں مارا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ۔ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے، فل پکچر میں دیکھا جائے، تو کیا یہ ظلم ہوا ہے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے؟ یقیناً فیور کیا گیا۔ کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی اس کو تکلیف ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے۔ کیا یہ پروسیس پینفل تھا؟ جی بالکل پینفل تھا۔ کیا بچہ اذیت سے گزرا؟ جی بالکل گزرا۔ لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا؟ 100% فائدے کا تھا۔ سو ریممبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پین لیس ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیں، ہر خیر پین لیس نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے، آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے آپ وہ سبق نہ سیکھتے۔ ہماری لائف میں ایک پرابلم کیا آتی ہے نا، یہ بات غور طلب ہے کہ
वो मुसीबत जो भी है हमारी अक्सर और बेशतर हमारी समझ में ना उस टाइम पे वो नहीं आ रहा होता। यानी जो बंदा भी मुसीबत में होता है ना, उसको उस टाइम पे ना उसका लगता है कि जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टनल विजन हो जाता है, वो ना हर तरफ से ब्लॉक हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मेरा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसमें दो बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि सोल्यूशन है, आपको लग रहा है अपनी कम जहन के साथ, अपनी कम इल्मी की वजह से आपको लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं है, लेकिन खुदा की कसम सोल्यूशन है। सो डोंट टेल मी कि मैं ऐसी मुसीबत में हूं जहां से कोई रास्ता बाहर नहीं। ये झूठ है। हर मुसीबत से बाहर रास्ता है। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह की बात हक और सच है। ठीक है, तो पहली बात ये सवाल यहां लिख लीजिएगा, किस तरह के लोगों से मुझे बचना चाहिए? अगर मैं नहीं बचूंगा तो मैं फायदेमंद नहीं रहूंगा। मैं ये कहता हूं ये नहीं 100% नहीं बच सकते। यार क्या ऐसा हो सकता है गाड़ी खरीदते, आप गाड़ी खरीदने गए हैं और आपने उन्हें कहा जी मुझे ऐसी चाहिए जिसकी कभी टक्कर ना हो, मुझे ऐसी गाड़ी दें जिसपे कभी स्क्रैच ना है। नहीं हो सकता ना जी। हर गाड़ी को स्क्रैच लगेगा, टायर पंचर होगा, कभी हिट भी हो जाएगी, नुकसान होगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें एब्सोल्यूट ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको कभी मसला ही कोई नहीं, ट्यूनिंग ही नहीं कभी करानी, पेट्रोल भी डालना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेंगे जी आपको गाड़ी हम दे रहे हैं, एहतियात है साथ। एहतियात क्या है? पहली एहतियात है चलानी आनी चाहिए। दूसरी क्या, कोई गलत चला रहा है आपने बचना है। ठीक वो है जो गलत से बच जाता है, अवॉइड कर जाता है। कुछ लोग नहीं होते वो गाड़ी के सामने ला के हॉर्न देके कहते हैं चल तू गलत चला रहा है, लड़ते सड़कों पे देखें। ये है बेवकूफ इंसान। बजाय बचने के उसने क्या किया, हिट किया खुद, तो कहा मैं निबड़ता हूँ ऐसी की तैसी, निकाल के दिखा तू गलत चला रहा है। ओ भाई लड़ना नहीं है, रास्ता लेना है, अवॉइड करना है। तो अवॉइड किन लोगों से करना है मैं आपको कुछ किस्में बता रहा हूं। पहली किस्म है स्लैकर्स। पहली किस्म है जिससे बचना है आप। स्लैकर्स कौन होते हैं? सुस्त। ठीक है, बचना है। टिम फेरिस की कोटेशन है। टिम फेरिस की किताब बड़ी अच्छी है, बड़ी फेमस किताब क्या है जी, 4 Hour Work Week, यहाँ लगी भी होगी। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। वो कहता है वो 5 बंदे जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अगर आप स्लैकर्स के साथ टाइम गुजारते हैं क्या होगा जी? एक बात याद रख लीजिएगा, जिसने